السلام علیکم ناظرین کرام، راہ حق چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور قبر انور میں کس نے اتارا؟ آج ہم آپ کو بجائے تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ کے سر میں شدید درد کے ساتھ تیز بخار تھا۔ آپ روز پوچھتے کل کس کی باری ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ سب نے مشورہ کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے دن سیدہ عائشہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ سب بیگمات مات اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو اجازت دی۔ آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی اور حضرت فضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آگے بڑھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہوا؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور حبیب خدا بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی رحمت للعالمین نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے تو کہیں جا کر افاقہ ہوا، پھر سہارے سے اٹھا کر منبر پر بٹھایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے، جو اللہ رب العزت کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس بات کا مقصد سمجھے، اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کاٹ کر فرمانے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ دہراتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہیں ٹھکانہ دیں، تمہاری حفاظت کریں، تمہاری مدد کریں، تمہاری
تمہاری تائید کریں۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، جو آج تک کسی نے نہیں فرمائی، وہ یہ کہ اے لوگوں، میرے بعد آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا، اور انہیں کہنا ان کے بعد جو آئیں انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا، اور اسی طرح میرا سلام قیامت تک آنے والی ہر امت کے امتی تک پہنچا دینا۔ پھر آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ نے والی بطحہ سے مسواک لے کر اپنے دانت مبارک سے چبا کر نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھی تاکہ آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں غذا کے طور پر گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے پہلے میرا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں آپ نے سب بیگمات کو بلایا، ان سے ملے اور انہیں رخصت کر دیا۔ پھر آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے زیادہ محبوب بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا۔ حضرت سیدہ آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگ گئیں اور کہا ہائے میرے ابا کا درد، تو آپ نے کہا بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ اور زیادہ رونے لگ گئیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نبی رحمت نے فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد کی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا؟ سیدہ نے ارشاد فرمایا پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا اے فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے جب مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے اے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 24 یا 25 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور آخر الزمان نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے سے ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے طرف باریابی چاہتے ہیں، آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی رحمت کے گھر میں داخل ہوئی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ آؤں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل واپس جاؤ اور پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل گئے اور واپس آئے اور کہنے لگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے جاتے جاتے اپنی امت کو 2 نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا اے میری امت حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو ملک الموت
اللہ کی تقدیر کو پورا کرو۔ نبی رحمت نے فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی غمگین ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا بھی آج اس دنیا میں آخری دن ہے، میں کبھی اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آؤں گا وصیت کے ساتھ۔ ملک الموت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا اور انور میرے سینے پر بھاری ہو گیا، میری چیخ نکلی، میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ چیخ سن کر سب بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، وہ آپ واپس آئیں گے اور سارے کفار سے جہاد کریں گے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور رحمت للعالمین کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ پھر فرمایا ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، میرا محبوب، میرا نبی، ہائے میرا جگر، اور کہا آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے، حضور آپ پاکیزہ جیے، اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور تاریخی خطبہ دیا، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ پھر ابوبکر صدیق نے کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی 39 نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، انکا میتون و انہا میتون، اے میرے محبوب بے شک موت آپ پر بھی آئے گی اور ان سب کو بھی موت آئے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ ناظرین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا عمل شروع ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے، پھر وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے خادم اور خادمائیں آئیں گی، پھر اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گے، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی، پھر تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ پیر اور منگل اسی طرح سب آتے رہے۔ پورے 2 دن بعد بدھ کی رات عشاء کے بعد آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت قسم بن عباس اور ان کے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکران جو آپ کے غلام تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکران اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت فضل بن عباس آپ کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت قسم کروٹیں بدل رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی لحد
خط مبارک تیار کی۔ حضرت فضل بن عباس قرآن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ جب واپسی ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو کہنے لگیں، انس، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا؟ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں، ہائے میرے پیارے بابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔